اچھی نیت تو بہت سارے فوائد نصیب ہوندے نے. اہل علم نے ایک واقعہ لکھیا ہے, صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھی نیت کیسے کیسے کمال پیدا کر دی ہے. علماء نے لکھیا ہے کہ پرانے دور دی بات ہے, کچھ لوگ سن جو ڈاکو سن, لیکن انہوں نے ڈاکا ڈالن دا ایک نیا انداز اپنایا سی. انہوں نے داڑھی رکھی سی اور بڑا نیک حلیہ بنایا سی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکو اور چور داڑھی رکھ لین, لیکن وہ داڑھی رکھ کے مولوی نہیں بن جاندے. یہ بات یاد رکھو, جس طرح داڑھی رکھ کے جیلم دے بند کمرے چ بیٹھا مولوی نہیں نا, اسی طرح داڑھی رکھ کے چور بھی مولوی نہیں ہوندے. جو بات سمجھانا چاہنا ہے ادھر سمجھن دی کوشش کرنا کہ انہوں نے داڑھی رکھی سی. جس علاقے وچ انہوں نے ڈاکا ڈالنا ہوندا سی, اتھے کسی سرائے وچ جا کے رہندے سن. سرائے والے نو پیسے دینا, کرایہ دینا کہ چند دن اساں نے تبلیغ کرنی ہے, اور پھر علاقے دا وزٹ سارا دن پھردے رہندے سن مبلغ بن کے, اور دیکھتے سن کہ مال اچھا کتھے ملے گا, کون امیر آدمی ہے, کس دے گھر ڈاکا مارنا ہے, اور اپنے طریقہ واردات دے ذریعے وہ مال اکٹھا کر کے تو ڈاکا مار کے چلے جاندے سن. اہل علم نے لکھیا کہ ایک دفعہ ایک سرائے دے اندر وہ پہنچے, اور انہوں نے سرائے دے مالک نو کیا کہ اساں نے کچھ دن اتھے رہنا ہے, کیونکہ تبلیغ واسطے آئے ہاں, تو ساڈے واسطے کوئی اچھے 2 کمرے دے دے, اسی کرایہ بھی دیاں گے, جو کھانا معاملات ہوئے گا اس دے بھی پیسے دیاں گے. تو سرائے دے مالک نے کیا کہ تسی تو دین دی تبلیغ واسطے نکلے ہو, تساں نے تو اللہ دا نام لینا ہے, تساں نے تو نبی پاک دا پیغام پہنچانا ہے, تو تواڈے واسطے کمرے بھی فری ہون گے اور کھانا بھی فری ہوئے گا. نہ تواڈے کولوں پیسے لے جان گے رہائش دے, اور نہ تواڈے کولوں کھانے دے پیسے لے جان گے. انہوں نے شکریہ ادا کیتا. انہوں نے دیکھیا کہ سرائے دا جو مالک سی اس دا ایک بیٹا سی معذور, جو بول بھی نہیں سکدا, دیکھ بھی نہیں سکدا, چل بھی نہیں سکدا. ایک گوشت دا لوتھڑا سی او دے گھر. کھانے دا وقت آیا تو اس نے اپنی زوجہ نو کیا کہ کچھ مہمان نے اللہ دے, جنہاں نے دین واسطے اپنے آپ نو وقف کیتا ہے, تو اچھا جیا کھانا بنا. بیوی نے اچھا جیا کھانا پکایا, اس نے نال بیٹھ کے سب نو کھانا کھلایا. وہ کہنے لگے اسی ان تبلیغ واسطے جا رہے ہیں. تبلیغ واسطے چلے گئے, جو بہانہ بنانا سی اس واسطے چلے گئے. جدوں گئے سارا دن اپنا شکار تلاش کرتے رہے, کون امیر آدمی ہے, کس کول دولت زیادہ ہے, انویسٹیگیشن کرتے رہے, دیکھتے رہے کہ اساں کدے گھر ڈاکا مارنا ہے, کس دی دکان نو لٹنا ہے. شام نو جدوں واپس آئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھیا کہ اس سرائے دے مالک دا معذور بیٹا بالکل تندرست ہو چکا سی. بالکل تندرست سی, بول بھی رہا سی, دیکھ بھی رہا سی, چل بھی رہا سی. حیران ہو کے پوچھتے نے کہ اس بیٹے نو تے اساں نے کل معذور دیکھیا سی, اتنی جلدی ٹھیک کس طرح ہو گیا ہے؟ تے سرائے دے مالک نے نا اکھاں نم سن تو کہندا ہے سب آپ دیاں برکتاں نے, یہ سب آپ دیاں برکتاں نے. وہ حیران ہو کے کہنے لگے ساڈیاں برکتاں کس طرح؟ کہنے لگا میں جو کھانا تانوں کھلایا سی نا اور پانی رکھیا سی, تساں کچھ پانی پیتا, کچھ بچ گیا, کچھ کھانا کھادا, کچھ بچ گیا. میں اپنی بیوی نو کیا اے انہاں بندیاں دا جھوٹا کھانا ہے جو رب دی دین دی تبلیغ واسطے آئے نے, تو اے جھوٹا کھانا اپنے بچے نو کھلا, اور انہاں دا بچیا پانی, انہاں دا جھوٹا پانی اپنے بچے دے جسم تے مل. انہاں تبلیغ کرنی ہے, انہاں لوگاں نو دین دا پیغام دینا ہے, ہو سکدا ہے انہاں دی برکت نال اللہ ساڈا بچہ ٹھیک کر دے وے. تو اساں نے تہاڈا جھوٹا کھانا کھلایا ہے, تہاڈا جھوٹا پانی جسم تے ملیا ہے, اللہ نے ساڈا بچہ تہاڈی برکت نال ٹھیک کر دیتا ہے. ڈاکواں دے ہوش ٹکانے آ گئے, رو کے کہندے نے یہ تے ساڈا رب ہی جاندا ہے کہ ساڈی برکت نال تیرا بچہ ٹھیک ہویا ہے یا تیری اچھی نیت نال رب سانو توبہ دی توفیق عطا کر رہا ہے. اسی اج تو بعد ڈاکے چھوڑ رہے ہاں. جس رب نے ساڈے اتنے پردے رکھے, جس نے ساڈے اتنے عیب چھپائے کہ ڈاکو ہون دے باوجود تو ساڈے متعلق اچھی نیت کیتی, اساں دسیا اسی رب دے دین دے مبلغ ہاں, تو صرف نام آیا زبان تے دین دا. اگر رب نے اتنی عزت دیتی ہے ہون تے اسی سچے دلوں دین دی خدمت کران گے, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ حقیقت وچ دین دی خدمت کرن والیاں نو کتنی عزتاں دیندا ہے. تو نیت اچھی ہو جائے گی نا, میرے آقا کریم فرماندے نے
تیرے صدقہ کیتے مال دی جو وسعت ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، تیرے دل وچ اچھی نیت دیکھی جائے گی، اور اچھی نیت نال 1 روپیہ دیتا بھی میرا مالک قبول فرما لائے گا۔ تو محافل دی نیت اے کرو کہ حضور دی امت دی اصلاح ہوئے، محافل دی نیت اے کرو کہ محفل تو بعد کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے وے، کسی خاتون نو پردہ دی توفیق نصیب ہو جائے، کسی بیٹے نو ماں باپ دا ادب نصیب ہو جائے، کوئی بیٹی شیکسپیئر اور عمران سیریس چھوڑ کے تو سیرت فاطمہ پڑھن دی عادی ہو جائے، تاکہ تواڈے پیغام دے نال لوگاں دیاں زندگیاں بدل جان۔ تو آؤ اس عنوان دی طرف کہ حضور کیوں تشریف لے آئے، سب تو پہلے اس بات تے میں کچھ عرض کرنا چاہنا ہے۔ اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز دے نال ایک بات دا اظہار فرمایا، او رب کہ جس نے اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ ایک بات اور عرض کر دیاں کہ محافل جدوں بھی کرو بڑی ضروری بات ذہن وچ آ گئی، سب تو پہلے جو ٹاپک ہے وہ اپنی محفل وچ ضرور پابند کرو، نعت خان نو بھی خطیب نو بھی، کہ سب تو پہلے توحید بیان کیتی جائے، اللہ دی وحدانیت اور اس دی توحید بیان کیتی جائے۔ اساں نے نا کچھ مضمون ونڈ دیتے نے، اے انہاں دا مضمون ہے، اے انہاں دا مضمون ہے، اے انہاں دا مضمون ہے۔ ساڈی محفل وچ کوئی توحید بیان کرن لگے تو اسی اکھاں پھاڑ کے ایک دوجے نو کہندے ہیں وہابی تے نہیں آ گیا، ایک مزاج ایسا بن گیا ہے۔ اساں نے توحید دوجیاں دی جھولی چ پا دیتی، اور دوجیاں نو جدوں توحید دا علم بردار بنایا تے انہاں نے توحید ایسی بیان کرنی شروع کر دیتی جدے وچوں نبی نو نکال دیتا گیا۔ بہت سارے لوگ نے، میں نام نہیں لیندا، میرا اختلافی مزاج ہی نہیں، لیکن جدوں توحید بیان کردے نے تو بڑی ہنسی آندی ہے کہ اللہ دا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے نہ گائیں بنائی جو ہمیں دودھ دیتی ہے، وہ اللہ کہ جس نے درخت بنائے جو ہمیں پھل اور پھول دیتے ہیں، وہ اللہ جس نے زمین بنائی جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے پانی بنایا، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے فصلیں اگائی۔ بالکل بات صحیح ہے، لیکن اللہ دا تعارف اس طرح نہ کراؤ۔ توحید احمد رضا نے بیان کی تھی، اور جدوں رب دا تعارف کرایا تو کس انداز دے نال، نہ گائیں نہ درخت کوئی چیز نہیں لے آندی۔ کیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خدا کریم دا تعارف کرانا ہے تو مصطفیٰ نو سامنے لے کے دسو، ہے جیا کوئی اور ہے تو دسو جو رب نے پیدا فرمایا ہوگا۔ حضور دی محبت بھی جدوں توحید سمجھو گے تو مزہ آ جائے گا۔ تو توحید ضرور اپنی محافل، عقیدہ توحید، اللہ دی وحدانیت، اس دیاں عظمتاں، تعلق باللہ، اس تے گفتگو ہوئے۔ اور دوسری بات، ساڈے ہاں اگر کوئی زور نال حضرت علی دا نام لے دے وے یا آل بیت دا ذکر کر دے وے تے اکثر بندے انہوں شیعہ سمجھن لگ پیندے نے، بھائی تے رافضی ہو گیا۔ لوگاں نے جیباں وچ نہ سرٹیفکیٹ پائے نے، کیونکہ اے میرا ہم خیال نہیں، اے رافضی ہے، اے میرا ہم خیال نہیں، اے خارجی ہو گیا ہے۔ عجیب قسم دا مزاج، کوئی حضرت ابو بکر دا نام لے دے وے تے انہوں خارجی کہہ دیتا جاندا ہے، کوئی صحابہ دی بات کرے انہوں ناسبی کہہ دیتا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، آؤ انہاں ساریاں فتنیاں کولو نکلو اور احمد رضا دا دامن پکڑ لو، جدے کول تانوں توحید دی مہک بھی ملے گی، رسالت دی خوشبو بھی آئے گی، اور جدوں آل رسول دی بات ہوے گی کسے ایک نو چھوڑیا نہیں جائے گا بلکہ دسیا جائے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور جدوں حضور دے صحابہ دی بات آئے گی تو سینہ تان کے کیا جائے گا، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ تو آل و اصحاب دی محبت سکھائی جائے گی، اولیاء دا مقام سکھایا جائے گا، اور توحید تو لے کے عبادت دے تمام معاملات انہاں تے تانوں پابند کیتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توجہ نال ذرا سماعت کرنا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہاں وچ اپنا محبوب بھیجیا۔
ਅੱਛਾ ਇਸ ਇਹਸਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਔਰ ਅਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੂਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ। तो उसका पहला एहसान यह है कि उसने सानू अपने कर्म दे नाल इंसान पैदा फरमाया और इंसान बना के दूसरा एहसान यह फरमाया कि उसने सानू मुसलमान बनाया। जो गाय का पेशाब पी रही है अपने आप को इंसान तो भी कह रहे हैं, जो अग नू पूज रही है इंसान तो अपने आप को भी कह रहे हैं, वो भी अपने आप को ह्यूमन ही कहते हैं कि जो बुत अगे सजदा कर रहे हैं, वो भी लोग के जो आतिश परस्त दरख्तां नू सजदा करते हैं, सूरज नू पूजते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने खुदा बनाए ने, अपने आप को इंसान कहते हैं। लेकिन मेरे रब्बे करीम ने इंसान बना के जो मुसलमान पैदा किया है ना, ये दूसरा बड़ा एहसान किया है। और मुसलमान बना के तीसरा बड़ा एहसान ये फरमाया कि सानू 1,24,000 अंबिया विचों नबी ओ अता फरमाया जो नबियां दा भी नबी है। सानू अपने महबूब दा उम्मती पैदा कीता है। अगर हजरत ईसा दी उम्मत विच पैदा कर देंदा जोर नहीं सी, हजरत नूह दी उम्मत विच पैदा कर देंदा जोर नहीं सी, हजरत मूसा दे दौर विच पैदा कर देंदा जोर नहीं सी। उदा करम कि उसने सानू अपने महबूब मुहम्मद मुस्तफा दा उम्मती बनाया, ये तीसरा बड़ा एहसान। और चौथा एहसान इस तो भी बड़ा कर दिता कि उम्मती तो महबूब दा बनाया है, लेकिन गद्दार उम्मती नहीं बनाया, वफादार उम्मती बनाया।